اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک لحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تقابل حق و باطل کا نیکسٹ لیول حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے، اور 40 کا پس منظر اس کا نیکسٹ لیول بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے تاریخی پس منظر کے اعتبار سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ تقابل حق اور باطل اپنے فردی اور انڈیویجول لیول میں متولد ہوتا ہے، یہی تقابل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان یہ تقابل پیش آیا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل کے درمیان یہ تقابل فردی وجود میں آئی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ تقابل اپنے نیکسٹ لیول پہ اور اپڈیٹڈ یا اپ گریڈڈ لیول پہ آتا ہے اپنے نیکسٹ ورژن میں۔ لیکن اس تقابل کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خود یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کا یہاں پر کیا کردار بنتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ تمام انبیاء علیہم السلام اہل البیت عصمت و طہارت، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے مختلف ابتلاءات اور مصائب سے نجات پاتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام۔ خصوصاً ہم آپ کے سامنے انبیاء اولو العزم علیہم السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی اولو العزم میں سے ہیں، اور اس نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر وہ ہدایت تشریعی، کیونکہ ہدایت کی 2 قسمیں، ہدایت تکوینی اور تشریعی۔ ہدایت تشریعی وہ ہے جہاں پر باقاعدہ ایک ریلیجن ہوتا ہے اور سیٹ آف لاز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں اور احکام کا نزول ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہدایت تشریعی وجود میں آتی ہے، البتہ ان سے پہلے بھی ہدایت تشریعی موجود تھی، لیکن سسٹمیٹک انداز میں موجود نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہدایت تشریعی باقاعدہ وجود میں آتی ہے، سسٹمیٹک انداز میں ان کو مأمور کیا جاتا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک سوسائٹی اور کنٹری یا مختلف کنٹریز کو مینج کرنے کے لیے مأمور ہوئے ہیں، اور ان کو احکام ان کے لیے نازل کیے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ بعض روایات کی طرف میں آپ کے سامنے ان کو پیش کروں گا۔ اب ایک اور بات یہ کہ نوح علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بعد، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد بھی کچھ نبی اور وصی آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے انبیاء اولو العزم میں سے خود حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور ان کو یہاں پر باقاعدہ مأمور کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 2 سنتیں نظر آتی ہیں، 2 سنتیں خداوند متعال ہمیں یہاں پر ابھرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں سنت کیا ہوتا ہے؟ سنت وہ سیٹ آف قوانین ہوتے ہیں، وہ قواعد ہوتے ہیں جس کا کسی خاص زمانے اور کسی خاص مکان سے تعلق نہیں ہوتا، جو ہر زمانے میں ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہے۔ وہ سنت اور وہ قواعد جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں نظر آتے ہیں، آج بھی وہ ایپلیکیبل ہیں اور وہ چل رہی ہیں، وہ انیبلڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح موبائل میں کیا ہوتا ہے، کچھ آپشنز ہمیشہ کے لیے بائی ڈیفالٹ انیبلڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح خداوند متعال کی سنتیں از اول خلقت آدم علیہ السلام تا روز قیامت یہ سنتیں انیبلڈ ہیں۔ اگر میں اور آپ ان قوانین پر چلیں گے تو وہ سنتیں ہمارے لیے بھی انیبل ہو جائیں گی آٹومیٹکلی۔ سب سے پہلی سنت جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں نظر آتی وہ ہے سنت محوزت۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ میں اسکرین پر لے کر آؤں، اس کا کس طرح اس کو سپیل کیا جاتا ہے۔ محوزت محض سے ہے،
ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ فلاں چیز اپنے محض کو پہنچ گئی ہے، پیور ہو گئی ہے، کہتے ہیں نا ہم. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو کوئی کسی فلم سے مثال دوں، مجھے یاد ایک فلم تھی بہت پہلے، اس کا نام ہے، آئی ایم شیور آپ سب نے، یوتھس نے خاص طور پہ وہ فلم دیکھی ہوگی. اس کو کہتے ہیں میٹرکس. اس فلم کا نام ہے میٹرکس. اس کے 3 ورژنس ہیں. اس میں مثلا ایک کیریکٹر ہے مسٹر اسمتھ، ایجنٹ اسمتھ اس کا نام ہے. اور وہ جو ہے وہ اس فلم کا جو ہیرو ہے، اس کا جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے یہ ایجنٹ اسمتھ. اینڈ وہ کیا کرتا ہے، مثال کے بہت ساری سینز میں یہ موجود ہے کہ وہ آتا ہے اور مختلف انسانوں کو اپنا جیسا بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا وہ آتا ہے اور ایک انسان کے مثلا پیٹ پہ ایسا ہاتھ رکھتا ہے، اور وہ 1 یا 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ اسی ایجنٹ اسمتھ جیسا ہو جاتا ہے. اس کا وجود مکمل بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا وجود محض اسمتھ جیسا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں محض پیور کسی کے جیسا بن جانا. تو سنت محوزت کیا ہے؟ سنت محوزت یہ ہے کہ حق اور باطل، دیکھیں حق اور باطل کو آپ نہ بھولیں، یہ ہر زمانے میں آپ کو لے کر آنا ہے اسی چیز کو. حق اور باطل اور اس کے پیروکار، حق کے اپنے فالوورز اور پیروکار ہیں، باطل کے اپنے فالوورز اور پیروکار ہیں. یہ ہر زمانے میں محض ہونے کی سمت اور ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ اثنا عشری ہیں، اہل سنت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر محض ہونا کیا مطلب ہے؟ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ محض مسلمان بن چکے ہیں؟ یعنی کیا آپ کا وجود اوپر سے نیچے تک، باڈی اینڈ سول، مکمل مسلمانی ہو چکا ہے، اسلامائز ہو چکا ہے آپ کا وجود؟ آپ کہیں گے نہیں، ابھی تو میں بعض اوقات نماز میری قضا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جھوٹ بھی نکل جاتا ہے منہ سے، تو میں محض مسلمان تو نہیں ہوا ہوں. لیکن یس یو کین سے آپ 40% 50% میں مسلمان ہوں. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ محض مسلمان نہیں ہے یہ شخص. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور چونکہ یہ حق کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، باطل کو تو فالو نہیں کرتا، خدا کو مانتا ہے، خدا کے رسول کو مانتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور دیگر احکامات کو بجا لاتا ہے، لہٰذا اس کی ڈائریکشن حق کی جانب ہی ہے، لیکن سستی سے ہے، تنبلی سے ہے، سلو ہے اس کی سپیڈ. لیکن یہ محض ہونے کی سمت جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں انشاءاللہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ سنت محوزت یہ ہے کہ حق اور باطل اپنے اپنے مطابق جو ہے محض ہونے کی سمجھ جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آج کی ویسٹرن سوسائٹی کی اگر میں مثال دوں، جو کہ ایک نان مسلم سوسائٹی ہے، اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بیسس ہے وہ باطل کے اوپر ہے، تو آپ دیکھیں ویسٹرن سوسائٹی محض باطل ہونے کی سمجھ جا رہی ہے، مکمل محض نہیں ہوئی ہے. اب آپ کہیں گے واقعاً ایسا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک سوسائٹی مکمل محض ہو جاتی ہے، محض باطل ہو جاتی ہے، اس کا پورا وجود باطل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر عذاب خدا نازل ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھوں گا تو آپ خود دیکھیں گے کہ واقعاً ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، کہ خدا فوراً اپنا عذاب نازل نہیں کرتا کسی قوم کے اوپر جب تک وہ محض نہ ہو جائے، خالص نہ ہو جائے، حق خالص حق ہو جائے، حق کے پیروکار خالص حق ہو جائیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک انسان جو ہے، آپ امیر المومنین علیہ السلام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں امیر المومنین خود شجاعت ہیں. ہم نہیں کہتے شجاعت کا مظہر ہے امیر المومنین، بلکہ خود شجاعت ہے، محض شجاعت ہے، خالص شجاعت ہے امیر المومنین. ٹھیک ہے، علیہ السلام. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ محض ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پیور ہونے کی طرف، خالص ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو محض ہونا ہے یہ 2 قسموں پر ہے. یا انسان سعادت کی سمت اور سعادت کی راہ میں اور سعادت کے راستے میں محض ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، یا انسان شقاوت کے راستے پہ محض ہونے کے سمت جا رہا ہوتا ہے.
اور ان دی اینڈ یا سعادت محض ہو جاتا ہے، سعادت پیور ہو جاتا ہے، یا شقاوت محض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب ایک اور طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کیا، یعنی کیا محض، یعنی کیا کہ حق جو ہے محض ہونے کی سمت جا رہا ہے، باطل بھی محض ہونے کی سمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سعادت اور حق کی طرف، محض ہونے کی طرف جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے من حیوانی اور من بدنی سے ہجرت کرتا ہوا اس من عالی کی سمت جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں محض ہونا. محض ہونے کا سفر یہ ہے. یہاں پر سنت محوزت اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ یہ کہ من، جس کو ہم کہتے ہیں نا انانیت، جیسے ہی انانیت کا لفظ ہم سنتے ہیں ایک نیگیٹو فیلنگ آتی ہے، ایک منفی احساس ہمارے وجود میں آتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انانیت کی بھی دو قسمیں، ایک اچھی انانیت ہے اور ایک بری انانیت ہے. بری انانیت وہی ہے جو آپ نے ہمیشہ سے سنی ہے کہ انسان کے اندر انانیت نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ اپنا نفع اور نقصان نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ انانیت منفی ہے یہ. لیکن ایک انانیت مثبت ہے، پازیٹیو انانیت ہے. صحیح ہے. اگر میں اور آپ اپنے بدن کی طرف ہمیشہ توجہ کریں، اس کو کہیں گے نیگیٹو انانیت، منفی انانیت. یعنی میں ہمیشہ 24 گھنٹے اپنے من بدنی اور اپنی بھوک اور پیاس اور شہوت جنسی اور ان چیزوں کی طرف میں ہمیشہ متوجہ رہتا ہوں. ان کے تقاضوں کی جانب میں ہمیشہ متوجہ رہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں من بدنی، من جسمانی، من موہوم. موہوم وہم سے ہے. وہ من جو میری حقیقت نہیں ہے اس کو کہیں گے من موہوم. جس کو میں حقیقت سمجھ بیٹھا ہوں اس کو کہیں گے وہم، من موہوم. لیکن ایک ہے من حقیقی، ایک ہے من عالی. صحیح ہے، اس سمت جانا ہے مجھے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنے روح کے تقاضوں کو پورا کروں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم بریکفاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر کرتے ہیں اور اپنی باڈی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی باڈی کو انرجائز کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے روح کو بھی انرجائز ہونے کی ضرورت ہے. ہماری روح کو بھی بریکفاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر ہماری روح اور اپنی روح کے تقاضوں کو ہم نے پورا کیا، اس کا مطلب ہم من عالی کی سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اب سنت محوزت کیا ہے؟ سنت محوزت یہ ہے، محض ہونا یہ کہ میں آؤں اور اس من موہوم سے نکلوں، اس وہم و گمان سے نکلوں کہ یہ میرا من نہیں ہے، یہ بدن میرا من نہیں ہے، اور اس سے ہجرت کروں اور اس بدنی تعلقات سے ہجرت کر کے جاؤں اس من عالی کی طرف. اور انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ من عالی کون ہے. صحیح، کہ اس سمت ہمیں جانا ہے. صرف یہ روح نہیں ہے من عالی، بلکہ ایک ایسے وجود کا نام ہے وہ من عالی کہ جب آپ سنیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ وجد میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ جو سنت محوزت ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں اور قصص میں ہمیں ملتی ہے، مختلف البتہ لیولز اور مراتب کے اعتبار سے. اور نوح علیہ السلام کو بھی جو مأموریت دی گئی اور ان کی دعوت کے اندر بھی ہمیں یہ جو ان کی 950 سال کی جو دعوت کا جو عرصہ تھا اس میں ہمیں یہ سنت محوزت بخوبی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں قصہ حضرت نوح علیہ السلام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے مرحلے میں 300 سال کے لیے دعوت دی. 300 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں ایز اے طالب علم اور مجھ جیسے جو طلاب ہوتے ہیں وہ 2 سال بھی دعوت کر کے جو ہے تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ قوم ہدایت نہیں پا رہی، لوگ ہدایت نہیں پا رہے. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے آپ تحمل دیکھیں ان کا کہ 300 سال جو ہے انہوں نے اپنی قوم کی دعوت کی. اور یہاں پر 300 سال مد نظر رکھیں، میں نے کہا یہ پہلا مرحلہ ہے دعوت کا. 300 سال کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ قوم ہدایت نہیں پا رہی. اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ نفرین کریں قوم کو،
کرس کریں، CURSE، ٹھیک ہے، اپنی قوم کو نفرین کریں اور بد دعا بھیجیں. لیکن یہاں پر ملائکہ خدا بیچ میں آتے ہیں اور وہ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا یا نہیں نوح کو یہ فیصلہ نہ کرنے دے اور یہ ہدایت کا عمل مسلسل جاری رہے. خدا جو ہے ملائکہ کی درخواست کو قبول کرتا ہے اور دوبارہ نوح علیہ السلام اپنے قوم کی ہدایت میں مشغول ہوتے ہیں اور 300 سال مزید اپنی قوم کی ہدایت کرتے ہیں. پھر اس 300 سال کے عرصے کے بعد یعنی 600 سال اب مکمل ہو جاتے ہیں، پھر بھی قوم ہدایت نہیں پاتی. یہاں پر دوبارہ نوح علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں نفرین کرنے کا، بد دعا کرنے کا، کرس کرنے کا. پھر ملائکہ خداوند متعال سے درخواست کرتے ہیں. دیکھیں کس قدر ملائکہ دلسوز ہیں ہمارے لیے، قوم کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. ہم ملائکہ کو فقط وہ نہ سمجھے کہ ایک پر والی مخلوق ہے اور بس یہاں وہاں گھومتی رہتی ہے اور پرواز نہیں. ملائکہ مدبرات عالم ان کو سپرد کیا گیا ہے. اس عالم کو مینج کرنے کے لیے جو مختلف رولز ادا کیے گئے ہیں وہ ملائکہ کو ادا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ملائکہ کا عظیم کردار ہے. ملائکہ دوبارہ درخواست کرتے ہیں خداوند متعال سے. خدا جو ہے ان کی درخواست کو قبول کرتا ہے. نوح علیہ السلام دوبارہ 300 سال مزید دعوت دیتے ہیں، دعوت الہی دیتے ہیں، شریعت کی جانب دعوت کرتے ہیں. اب یہاں پر 900 سال کا دورانیہ مکمل ہوتا ہے. اس 900 سال کے بعد اب خدا کا وعدہ آتا ہے اور خدا جو ہے وہ مومنین کو، دیکھیں اب 900 سال کا عرصہ ہے، 900 سال میں کچھ مومنین جمع ہو جاتے ہیں، کچھ مومنین آتے ہیں اور مومن بنتے ہیں اور نوح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. اب 8 مومنین ہیں یا 80 مومنین ہیں، فی الحال اس کو ہم 2 روایتیں ہیں، اس کو ہم زیادہ ٹچ نہیں کریں گے. تو یہاں پر خداوند متعال مومنین کی نجات کا وعدہ دیتا ہے اور کافرین کے عذاب کا وعدہ دیتا ہے. بس بشارت نجات و انذار اور وعدہ عذاب کافرین. اب یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومنین، اے نوح علیہ السلام، مومنین کو امر کرو، حکم کرو کہ کھجور کھانا شروع کریں اور کھجور کا درخت کاشت کریں. اور جب یہ کھجور کا درخت اپنے ثمر کو اور اپنے آؤٹ پٹ تک پہنچ جائے گا تو یہاں پر فرج محقق ہوگی. ہم کہتے ہیں نا دعائے فرج امام زمان علیہ السلام، اللہم عجل لولیک الفرج. فرج یعنی گشائش، اوپننس، گرہ کو کھولنا. ہم سب اس وقت مشکلات میں، ہر انسان کوئی نہ کوئی مشکل میں، کوئی نہ کوئی گرہ جو ہے بندی ہوئی ہے اس سے. تو اس مشکل کی گرہ کو کھولنا یعنی فرج. ٹھیک ہے، روایت کے اندر ہے امام زمانہ علیہ السلام خود یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ مومنین سے کہو کہ ہمارے فرج کے لیے دعا مسلسل کریں. اگر مومنین ہمارے فرج کے لیے دعا کریں تو اس کے نتیجے میں ان کی مشکلات کی گرہ کھلے گی، نتیجے میں ان کی فرج محقق ہوگی. بس اگر میں اور آپ امام زمان کے فرج کے لیے دعا کریں تو نتیجے میں ہماری فرج محقق ہوگی. یہ امام زمان علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام پر. بس جب یہ کھجور کا درخت اپنے ثمر کو پہنچ جائے گا تو مومنین کا فرج کا وقت پہنچ جائے گا. اب یہاں پر روایات کہتی ہیں کہ اس عمل کو 3 سے 7 ہفتے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 سے 7 ہفتے کا ایک دورانیہ یہاں پر پیش آتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ، بہت تعجب، دیکھیں سنت محوظت کو یہاں لے کر آئے بھی آپ، بہت سارے لوگ جنہوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں. با ایمان لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی خداوند متعال نوح علیہ السلام نے تو کہا تھا ہمیں کہ فرج محقق ہوگی، ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی، تو کیوں اب تک جو ہے وہ ہماری مشکلات حل نہیں ہوئی ہیں؟ 3 سے 7 ہفتے ہو گئے اور ہماری مشکلات حل نہیں ہوئی، کافروں کو عذاب نہیں پہنچا ہے. تو یہاں پر بہت سارے لوگ
بے ایمان ہو جاتے ہیں، صبر نہیں ہے ان کے اندر۔ اب یہاں پر وہ موقع ہے کہ نوح نفرین کرتے ہیں دوبارہ، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس قوم پر عذاب نازل فرما۔ یہاں پر خداوند متعال نوح علیہ السلام کی دعا کو جواب دیتے ہیں، استجابت کرتے ہیں اور اجابت کرتے ہیں، اور فرمان دیتے ہیں خداوند متعال کہ تم کشتی بناؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر روایات کہتی ہیں کہ، اور علماء بھی ان روایات کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی اس اجابت اور طوفان کے درمیان 50 سال کا وقفہ تھا، 50 سال کا فاصلہ تھا یہاں پر۔ تو اسی وجہ سے جو ہم نے ایک عدد سنا ہوا ہے 950 سال، اس کا بیک گراؤنڈ اب یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے علماء اور اساتید کی مدد سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ 50 سال کا دور لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی کو اس خشکی میں، اس ڈرائنس میں بناتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں اس 50 سال کے اندر بھی خالص سازی کا عمل پیش آتا ہے کہ جو مؤمنین نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور جو لوگ نوح کا جنہوں نے کفران کیا تھا، یہ اب محض ہونے کی سمجھ آ رہے ہیں۔ صحیح ہے، اب آپ دیکھیں، اب چاہے 8 لوگ ہو چاہے 80 لوگ ہوں، 80 لوگ لینے چلیں، جو 80 لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اب اس 50 سال کے فاصلے کے اندر، اس 50 سال کے دورانیہ کے اندر، یہ مومنین خالص ہوتے چلے جا رہے ہیں، محض ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے، پیورلی مومن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے ایمان کے مراتب اور لیولز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سعادت کی سمت سنت محوزت محقق ہو رہی ہے۔ اب اس طرف سے آپ دیکھیں، کافروں کو دیکھیں آپ، اسی 50 سال کے دوران کے اندر کافر اور کافرین جو ہیں وہ محض ہونے کی سمجھ آ رہے ہیں، محض اور پیور کافر ہوتے جا رہے ہیں، ان کے کفر کے لیولز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سنت محوزت کفران ان کے اندر محقق ہو رہی ہے۔ بس یہاں تک کہ ہوتا کیا ہے، مومنین محض ہو جاتے ہیں، محض مومن ہو جاتے ہیں، اور کافر محض کافر ہو جاتے ہیں۔ اور روایات کے اندر کہ وہ یہ جو کافرین کا جو طبقہ ہے، اس قدر پیور کافر ہو جاتا ہے، صحیح ہے، یا امپیور کافر ہو جاتا ہے کہ ایک بھی مومن ان کی نسل سے متولد نہیں ہوتا، ایک مومن بھی ان کی نسل سے متولد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جب ایمان بھی اپنے محض کو پہنچ چکا ہے اور کفر بھی اپنے محض کو پہنچ چکا ہے، تو یہاں پر طوفان اور عذاب الہی نازل ہوتا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان خالص سازی کا عمل اپنے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح ہے، کیوں؟ دیکھیں، خالص سازی اس قدر مہم عمل ہے، اگر خالص سازی کا عمل ہر زمانے میں نہ ہو تو مومن اور کافر اپنے اندر مخلوط ہو جائیں گے، حق اور باطل ہمیشہ آپس میں ایک مکسچر کی حالت میں رہیں گے۔ ٹھیک، تو یہاں پر اب دیکھیں نوح علیہ السلام کا جو قصہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ در حقیقت تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس تقابل حق اور باطل کی نگاہ سے دیکھیں تو تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مثلا میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ آج ہماری اسکول کی جو ہسٹری کتابیں ہیں، ہسٹری کی جو کتابیں ہیں، اس میں مثلا کہا جاتا ہے کہ تاریخ بیفور انڈسٹریل ریولوشن اینڈ ہسٹری آفٹر انڈسٹریل ریولوشن، لیکن ہم نے الہی نقطہ نظر سے آپ کے سامنے کیا نقطہ پیش کیا، وہ یہ کہ تاریخ، اس قصے میں آپ دیکھیں کہ تاریخ کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں، کہ اگر آپ تاریخ کو قبل و بعد جدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ انبیاء علیہ السلام ہیں اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس کو رقم کیا ہے۔ اب یہاں پر تاریخ اپنے نیکسٹ لیول پہ آتی ہے، اور آپ یہاں پر بہترین انداز میں جدا کر سکیں کہ تاریخ بشریت قبل از طوفان نوح اور تاریخ بشریت بعد از طوفان نوح، بہت زمین آسمان کا فرق یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ قبل از طوفان نوح لوگوں کی کیا حالت تھی، ایک خالص سازی کا عمل جو ہے وہ طے پا رہا تھا۔
اگر اب تاریخ قبل از حضرت نو کہیں تو آپ دیکھیں تقابل حق و باطل فردی لیول پہ تھا، انڈیویجول لیول پہ تھا. لیکن اگر اب تاریخ بعد از نو علیہ السلام کہیں یا بعد از طوفان کہیں تو تقابل حق اور باطل اپنے نیکسٹ لیول اور سوسائٹل لیول تک پہنچ جاتا ہے. ابھی فقط یہ نہیں ہے کہ حابیل اور قابیل کے درمیان فائٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب اس وقت جو نوح علیہ السلام کے درمیان کے سامنے جو باطل موجود ہے وہ ایک سوسائٹی کے لیول کے حد تک موجود ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے بعد جو آنے والے انبیاء ہیں کیا لفظ آیا ہے؟ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط. دیکھیں یہ قوم کا لفظ ہے، اس کا کیا عمل؟ یہ قوم یعنی سوسائٹی، قوم یعنی اجتماع. یعنی ان انبیاء علیہ السلام کے سامنے جو باطل جس فارم میں تھا وہ ایک فرد اور ایک انڈیویجول کے فارم میں نہیں تھا. جیسے حابیل کے سامنے قابیل یا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس، نہیں، ایسا نہیں تھا. اب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے جو بعض انبیاء ہیں ان کے سامنے باطل اب ایک سوسائٹی کے فارم میں ظہور کر رہا ہے. قوم نوح باطل کی شکل ہے یہاں پر. پس تقابل حق اور باطل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہم اس کو نام دیں گے تقابل اجتماعی حق اور باطل، کہ یہاں پر بعض مومنین کا اجتماع حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور اکثریت کافرین کا اجتماع حضرت نوح علیہ السلام سے کفر اختیار کرتے ہیں. تو بس یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، صحیح ہے، کہ تقابل حق اور باطل اپنے نیکسٹ لیول پہ. اب ہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آئیں گے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے نہیں، تقابل حق اور باطل اب اجتماعی لیول سے بھی اب آگے جا چکا ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، چلیں یہ میں انشاءاللہ کل تک آپ اس کو رہنے دیں، ساری باتیں آج نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. اب یہ پہلی سنت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا نام تھا؟ سنت محوذت. ایک اور سنت جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور قصے میں ہمیں نظر آتی ہے، سنت خداوندی، اور جو تا قیامت یہ سنت جاری رہے گی اور اس کے بغیر میں اور آپ اس من عالی تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ہے سنت حرکت جمعی و کاروانی. دیکھیں میں اور آپ اپنے آپ کو سوسائٹی سے جدا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. کیا آپ اپنے آپ کو جدا کر سکتے ہیں؟ معاشرے سے نہیں کر سکتے. آپ خود بھی معاشرے کا حصہ ہیں. آپ جب نیچے جاتے ہیں اپنے گھر کے نیچے اور کسی دکان میں جاتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو یہ خود سوسائٹی نہیں ہے، یہ خود ایک معاشرتی عمل نہیں ہے، صحیح ہے. بالآخر لا محالہ آپ کو کسی دکان والے سے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ اس کے ساتھ معاشرت کر رہے ہیں. بس سوسائٹی ایک وجود ہے، سوسائٹی ایک حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی، اور ہم اس سوسائٹی کو اپنے ساتھ لیے بغیر اس من عالی تک نہیں پہنچ سکتے. اور نوح علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ بخوبی نظر آتا ہے کہ وہ سنت جو اعمال ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ سنت حرکت کاروانی. یعنی یہ پورا جو معاشرہ ہے، پوری دنیا جو ہے ایک کاروان کی حیثیت رکھتی ہے، صحیح ہے. جس طرح قافلہ ہے، کاروان ہے، اربعین پہ یا مختلف زیارتوں پر ایک قافلے کی شکل میں سب جاتے ہیں، تو یہ پوری انسانیت از اول تاریخ بشریت سے لے کر اب تک ایک کاروان کی حیثیت رکھتی ہے. اور انبیاء علیہم السلام اور ائمہ ہدی علیہم السلام کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اکیلے نہ جائیں بہشت میں، بلکہ اس پورے کاروان بشریت کو اپنے ساتھ لے جائیں. یہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی معمولیت ہے، اور علماء کی بھی یہی معمولیت ہے کہ اکیلے نہ جائیں بہشت میں بلکہ سب کو ساتھ لیتے جائیں. حرکت کاروانی اسی کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں بس یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے کہ انسانوں کو اس من موہوم سے نکالیں. دیکھیں اس وقت اکثریت انسان من موہوم کا شکار ہے.
اب اس من موہوم سے امام کا کام ہے، امام زمان علیہ السلام کا کام ہے، اور امام کے نائبین اور علماء اور مجتہدین کا کام یہ ہے کہ ہم سب کو، انسانوں کو، اس من موہوم اور من جسمی سے نکال کر اس من عالی تک لے جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ سوال، یہ حرکت کاروانی. آپ ممکن ہے کہیں کہ آغا صاحب یہ تو ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ آتا ہے، وہ اپنا انسٹیٹیوٹ بنا لیتا ہے، وہ اپنا مدرسہ بنا لیتا ہے، وہ اپنی پارٹی بنا لیتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ خود لیڈر بنا ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا. دیکھیں، امام کا کام یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. صحیح. وہ کیا ہے؟ یہ سیکرٹ قرآن میں آیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، امام علیہ السلام کا کام اور علماء کا کام اور مجتہدین کا کام یہ کہ انسانوں کو اس من عالی کے گرد جمع کریں، متحد کریں، اور لوگوں کے درمیان اتحاد ایجاد کریں ایمان کے محور میں. جب لوگوں کے درمیان ایمان کے محور میں، دیکھیں کس طرح اب امام حسین علیہ السلام کے محور میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح لوگ آئیں، ایمان کے محور میں جمع ہوں، اور اس من عالی کی سمت سفر کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ من عالی کون ہے. وہ من عالی امام ہے. وہ من عالی، وہ حقیقت مطلق ہے، وہ انسان کامل ہے، وہ امام معصوم علیہ السلام ہے. اگر اس سے بھی اوپر میں آپ کو بتا دوں وہ من عالی کون ہے، وہ من عالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کہ ہم سب کا کام یہ ہے کہ اس من عالی کی سمت سفر کریں، اس من عالی کے گرد متحد ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور ایک حرکت کاروانی کی شکل اپنائیں اور اس کی طرف حرکت کریں. یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے جو ائمہ علیہ السلام نے اپنی سیرت کے اندر، اور خود انبیاء علیہ السلام نے اپنی سیرت کے اندر ہمیں دکھایا ہے. اور نہ فقط انبیاء نے، خود خداوند متعال نے قصص الانبیاء کے اندر، قصص الانبیاء کیوں قرآن میں اس قدر ذکر ہے؟ اسی وجہ سے ذکر ہے تاکہ ہم ان قصص کے ذریعے اس من عالی کی طرف رجوع کریں اور اس کی سمت ایک حرکت کاروانی میں شرکت کریں اور جائیں وہاں پر. اوکے. اب یہاں پر آپ دیکھیں جو نوح علیہ السلام کی جانب جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ مؤمن بن گئے، مؤمنین بنوح علیہ السلام، اب اس خالص سازی کے بعد مأمور کیے جاتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے ان کو، مؤمنین بنوح علیہ السلام کو، اپنے نبی کی جانب سے، کہ یہ آئیں اپنے من موہوم سے، اپنے من بدنی سے ہجرت کریں، اپنے فردی تعلقات سے ہجرت کریں، اور آئیں اس کشتی پر سوار ہوں اور حرکت کاروانی کی شکل اور اجتماعی شکل کو اختیار کریں. اب روایت میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے والا ہوں وہ روایت یہ ہے. اب ہم آتے ہیں اور جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اہل البیت علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، توسل کرتے ہیں، اور یہاں پر اس توسل میں امام حسین علیہ السلام کا ایک عظیم کردار ہمیں نظر آتا ہے. اور جب امام حسین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مصائب کی جانب گریہ کرتے ہیں اور نجات پاتے ہیں. اب روایت یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول تھے، مفصل روایت بہار الانوار میں یہ آئی ہے، لیکن میں صرف جو مفہوم اس کا جو اردو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر ہم آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو روایت ہے. جبرائیل علیہ السلام ایک، اگر آج کی میں اصطلاح استعمال کروں، ایک پوری تھیلی اور پورا بیگ جو ہے وہ سکروز سے بھرا ہوا لے کر آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے. مثلا دیکھیں نا، کشتی میں مختلف سکروز لگائے جاتے ہیں، کیلیں لگائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو کیلیں ہیں وہ خود جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. نوح علیہ السلام ساری کیلیں جو ہیں لگاتے ہیں، ساری میخ لگا لیتے ہیں، اور اینڈ میں 5 کیلیں بچ جاتی ہیں. اوکے. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان 5 کیلوں پر 5 نام لکھے ہوئے ہیں،
اور بالترتیب محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ نام لکھے ہوتے ہیں علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ ان 2 کیلوں کو دائیں طرف لگائیں اور ان 2 کیلوں کو بائیں طرف لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو نوح علیہ السلام ان 5 کیلوں کو لگاتے ہیں، حضرت جبرائیل کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کیلوں کا نام یہ ہے، اور اہل البیت اور خمسہ طیبہ آل ابا کے نام پر یہ کیلے ہیں، اور یہ وہ کیلے ہیں جو تمہاری کشتی کی حفاظت کرے گی۔ جب 5ویں کیل، اچھا یہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں پر جب 5ویں کیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ لگا لیتے ہیں، اس 5ویں کیل کا نام حسین ہے، ٹھیک ہے۔ اس نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس 5ویں کیل سے ایک رطوبت جاری ہو رہی ہے، ایک رطوبت جاری ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ رطوبت کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رطوبت خون ہے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، کیا مطلب خون؟ تو یہاں پر پھر جبرائیل علیہ السلام پورا قصہ اور کربلا اور روز عاشورہ کا جو حادثہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اوکے، اب یہاں پر کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ اب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو یہاں پر نوح علیہ السلام کا جملہ دیکھیں۔ نوح علیہ السلام دیکھیں خود فرماتے کہ میں نے پوری دنیا کی سیر کی ہے میں نے اس کشتی میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ جب کشتی رکتی نہیں بلکہ ایک جگہ میں جب انٹر ہوتی خاص مکان میں جس کا نام کربلا ہے، تو کشتی شدید متلاطم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دائیں بائیں ہل رہی ہے، یعنی ایک اسٹریٹن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسٹڈیلی نہیں ہے، یہاں پر ثبات نہیں ہے کشتی کے اندر، متلاطم ہے، شدیداً متلاطم ہے۔ اب ایک جملہ نوح علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ نُوحًا لَمَّا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ وَخَافَ الْغَرَقَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَمَّا أَنْجَيْتَنِي مِنَ الْغَرَقِ فَنَجَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ۔ نوح علیہ السلام یہاں پر توسل کرتے ہیں محمد و آل محمد سے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد۔ لیکن ایک اور جملہ نوح علیہ السلام فرماتے کہ میں نے تو پوری دنیا کی سیر کی اس کشتی میں، اس طوفان کے ذریعے، اس طوفان کی توفیق سے، تو جب میں کربلا کی سرزمین میں پہنچا ہوں تو ایک عجیب غم اور مصیبت کا میں نے احساس کیا ہے۔ تو اس احساس کو وہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیوں مجھے یہ غم ہو رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہاں پر نازل ہوتے ہیں اور کربلا کے مصائب بیان فرماتے ہیں، اور جن میں سے ایک جملہ یہاں پر، پہلا جملہ یہ کہ یا نوح، اے نوح، فی ھذا الموضع، اے نوح اس مقام پر، یقتل الحسین صبت محمد خاتم الانبیاء وابن خاتم الاوصیاء، ٹھیک ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے لیے یہ جملہ فرماتے ہیں، اور پھر وہ تمام مصائب جو سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ پیش آتے ہیں روز عاشورہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نوح علیہ السلام دل شکستہ ہوتے ہیں اور قاتلین امام حسین پر 4 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں اور نفرین کرتے ہیں۔ روایات ہیں بہار الانوار میں اور دیگر کتابوں میں۔ اب جب کربلا کی طرف اور امام حسین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی بھی سنبھل جاتی ہے اور پھر آسانی سے جو ہے وہ اتر جاتی ہے، اور سارے مومنین پھر ان دی اینڈ نجات پاتے ہیں اور غرق نہیں ہوتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حبوط، جس طرح آدم علیہ السلام کو حبوط دوم تھا، ٹھیک ہے، اور اس حبوط دوم میں آدم علیہ السلام کے لیے راستہ کھل گیا جس کے ذریعے اب وہ من عالی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی جب کشتی اتری، ٹھیک ہے، تو یہ وہی حبوط دوم آدم کی طرح ہے کہ اب نوح علیہ السلام اور نوح کے پیروکاروں کے لیے اب وہ راستہ کھل جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اب وہ من عالی یعنی امام اور حقیقت مطلق کی جانب سفر کر سکتے ہیں۔ اب
روایات کے اندر ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ سارے مومنین، جتنے بھی مومنین بے نوح علیہ السلام ہیں، وہ سب پھیل جائیں۔ کہاں پھیل جائیں؟ روایات کے اندر ہے کہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تمدن سازی کا عمل انجام دیں۔ تمدن سازی کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تمدن بنانا یعنی سویلائزیشن بنانا۔ سویلائزیشن صرف کلچر نہیں ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سویلائزیشن ہے صرف کلچر، اونلی ویلیوز، اقدار۔ نہیں، یہ نہیں ہے سویلائزیشن۔ سویلائزیشن اور تمدن کے اندر سب کچھ ہے، جو بھی آپ کی اور انسانوں کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ سویلائزیشن کے اندر شامل ہے۔ مثلا آپ کو لین دین کرنی ہے یعنی اقتصاد آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، آپ کو حاکم چننا ہے یعنی حکومت آپ کی ضرورت ہے، آپ کو رسوم و رواج کی ضرورت ہے، مختلف آداب و رسوم کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب آپ کو کلچر کی ضرورت ہے یہاں پر، اور آپ کو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یس، یو نیڈ ایڈوکیشن، یو نیڈ اسکولز، یو نیڈ کالجز۔ آپ کو ایک میڈیکل کا نظام چاہیے، اس کا مطلب میڈیکل ایک شعبہ ہے۔ یہ آپ کو فلمیں دیکھنی، سنیما ہے، انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس کا مطلب یہ بھی تمدن میں شامل ہے۔ سپورٹس ہے، کھیلنا ہے، یہ سب تمدن میں، سب کچھ تمدن میں شامل ہے۔ نوح علیہ السلام کو یہاں پر حکم دیا جاتا ہے خداوند متعال کی جانب سے کہ تمدن سازی کا عمل انجام دے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام اور ان کے جو مومنین ہیں 80 شہروں کا افتتاح نہیں کرتے، بلکہ 80 شہر بناتے ہیں، 80 شہر بناتے ہیں، اور پھر سارے مومنین ان شہروں کے اندر پھیل جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک تولید نسل ہوتی ہے اور ایک الہی تمدن وجود میں آتا ہے، البتہ بہت ہی چھوٹے لیول پر، صحیح۔ اور روایات کے اندر ہے کہ اس طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 500 سال تک زندہ رہتے ہیں، ٹھیک۔ اب نوح علیہ السلام کا بس ہم نے قصہ دیکھ لیا، کل ہم آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، اور دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تقابل حق اور باطل اپنے نیکسٹ لیول پہ جاتا ہے۔ پہلا لیول کیا تھا؟ پہلا لیول حضرت آدم کے زمانے میں تھا کہ تقابل حق و باطل اپنے فردی اور انڈیویجول لیول پہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ انبیاء اولو العزم میں سے پہلے نبی ہیں علیہ السلام، تقابل اجتماعی حق اور باطل ان کی زندگی میں پیش آتا ہے، سوسائٹی باطل کے فارم اختیار کرتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ باطل کس فارم میں آتا ہے اور تقابل حق اور باطل اپنا کون سا لیول اختیار کرتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا تمام لوگوں کو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب کو کووڈ-19 کے اس بیماری سے محفوظ فرما۔ جو اس بیماری سے انفیکٹڈ اور لاحق ہو چکے ہیں ان سب کو بحق کے امام زمان علیہ السلام ان سب بیماروں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، اور جو لوگ اس بیماری کی وجہ سے مرحوم ہو چکے ہیں، موت کا شکار ہو چکے ہیں، ان سب کو اہل البیت عصمت و طہارت کی شفاعت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔